اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ ممتحنہ یہ قرآن پاک کی 60 نمبر صورت ہے، 28ویں پارے یعنی پارہ نمبر 28 کی ہے اور اس میں 13 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کی آیت نمبر 10 میں حکم دیا گیا تھا کہ جو عورتیں ہجرت کر کر آئی ہیں یعنی مکے سے مدینے آئی ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں، ان کا امتحان لیا جائے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام ممتحنہ رکھا گیا۔ اس کا تلفظ ممتحنہ بھی اور ممتحنہ بھی، یعنی وہ عورت جس کا امتحان لیا جائے اور امتحان لینے والی سورہ۔ یہ سورہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی عرصے میں نازل ہوئی۔ اس سورہ کے دو بنیادی موضوع ہیں۔ ایک تو صلح حدیبیہ کی شرائط میں تو جو بات طے ہوئی تھی کہ اگر مکہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا تو مسلمان اسے واپس بھیجنے کے پابند ہوں گے۔ اس کا اطلاق مسلمان ہو کر آنے والی عورتوں پر نہیں ہوگا، اور اگر کوئی عورت مسلمان ہو کر آئے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جائزہ لے کر دیکھیں گے کہ کیا واقعی وہ مسلمان ہو کر آئی ہے یا اس کے آنے کا مقصد کچھ اور ہے، اور اس جائزے سے یہ بات ثابت ہو کہ وہ واقعی مسلمان ہو کر آئی ہے تو پھر اسے واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ اس صورت میں اگر وہ شادی شدہ ہو تو اس کا شوہر مکہ مکرمہ میں رہ گیا ہو، یا اس نے نکاح اور مہر کس سے متعلق جو بھی احکامات ہوں گے وہ بھی اس سورہ میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ اور جو مسلمانوں کے نکاح میں ابھی تک بت پرست عورتیں تھیں یعنی مشرک تھیں، ان کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اب وہ ان کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ پھر اس سورہ کا دوسرا موضوع ہے کہ جس سورہ کا آغاز ہی اس بات سے ہوا ہے کہ مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں کے ساتھ کس قسم کے تعلق رکھنا جائز ہے اور کس قسم کے تعلقات رکھنا ناجائز ہیں۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے کو 2 سال کے اندر ہی اندر توڑ دیا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں پر واضح کر دیا تھا کہ اب وہ معاہدہ باقی نہیں رہا، اور اس کے بعد مکہ کے کفار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کن حملہ کرنے کی تیاری شروع فرما دی تھی، لیکن ساتھ ہی یہ کوشش یہ تھی کہ قریش کے لوگوں کو آپ کی تیاری کا علم نہ ہو۔ اسی دوران ایک سارہ نامی عورت جو گانا بجا کر پیسے کمایا کرتی تھی، مکہ سے مدینہ آئی۔ اس نے بتایا کہ وہ مسلمان ہو کر نہیں آئی بلکہ وہ شدید مفلسی میں مبتلا ہے۔ یہ پہلے بنی عبد المطلب کی لونڈی تھی اور پھر آزاد ہو کر گانے بجانے کا کام کرنے لگی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد المطلب کو اس کی مدد کرنے کی اور اس کو پھر کچھ نقدی اور کچھ کپڑے دے کر رخصت کیا۔ دوسری طرف مہاجرین صحابہ کرام میں ایک صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ ایک ایسے بزرگ تھے جو اصل میں یمن کے باشندے تھے اور مکہ مکرمہ میں آ کر بس گئے تھے۔ مکہ مکرمہ ان کا اپنا قبیلہ نہیں تھا، وہ خود تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے لیکن ان کے اہل و عیال مکہ میں ہی رہ گئے تھے، جس کے بارے میں انہیں خطرہ تھا کہ کہیں قریش کے لوگ ان کے اوپر ظلم نہ کریں۔ دوسرے مہاجر صحابہ جن کے اہل و عیال مکہ میں رہ گئے تھے، انہیں تو اس قدر اطمینان تھا کہ ان کا پورا قبیلہ وہاں موجود ہے جو کافروں کے ظلم سے ان کو تحفظ فراہم کر سکتا ہے، لیکن حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل عیال کو یہ تحفظ حاصل نہیں تھا۔ جب سارہ نامی یہ عورت مکہ مکرمہ واپس جانے لگی تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں قریش کے لوگوں کو خفیہ طور پہ خط میں یہ اطلاع کر دوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں تو اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے مکہ کی فتح کا وعدہ فرما رکھا ہے، لیکن میری طرف سے قریش پر ایک احسان ہو جائے گا کہ اس احسان کی وجہ سے وہ میرے اہل و عیال کے ساتھ نرمی کا معاملہ اختیار کریں گے۔ سو انہوں نے ایک خط لکھ کر سارہ کے حوالے کر دیا کہ وہ قریش کے سرداروں کو پہنچا دے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ سارہ ایک خفیہ خط لے کر گئی ہے اور روضہ خاک کے موقع پر تک پہنچ چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت مرثد اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کو اس مہم پہ روانہ کیا کہ وہ اس عورت کا پیچھا کر کے اس سے وہ خط برآمد کریں، یہاں تک کہ وہ واپس لے کر آ گئے۔ یہ حضرات گئے اور انہوں نے وہ خط برآمد کر لیا۔ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ سے جب پوچھ گچھ کی گئی تو انہوں نے اپنی غلطی کی وجہ بیان کی گئی
جو ابھی بتائی گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نیک نیتی کی وجہ سے ان کی اس غلطی کو معاف فرمایا اور اس واقعے پر اس سورت کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں۔ آیت ایک میں کہا جا رہا ہے، اے ایمان والوں، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم اپنے دوستوں کے باعث ان تک خبریں پہنچاتے ہو حالانکہ وہ اس کے حق کے ہی منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تم کو اس وجہ سے تمہارے وطن سے نکالتے ہیں اور تم اللہ پر ہے ایمان لے آئے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو تو پھر ان سے دوستی نہ رکھو۔ تم ان کی طرف دوستی کے خفیہ پیغام بھیجتے ہو حالانکہ میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم آشکار کرتے ہو، اور جو شخص بھی تم میں سے یہ حرکت کرے سو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا ہے۔ آیت 2 اور 3 میں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ تم پر قدرت پالیں تو دیکھنا وہ تمہارے کھلے دشمن ہوں گے اور اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں تمہاری طرف برائی کے ساتھ دراز کریں گے اور آرزومند ہوں گے تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ تمہیں قیامت کے دن ہرگز نہ تمہاری کافر و مشرک قرابتیں فائدہ دیں گی اور نہ ہی تمہاری کافر و مشرک اولاد۔ اس دن اللہ تمہارے درمیان مکمل جدائی کر دے گا۔ مومن جنت میں اور کافر دوزخ میں بھیج دیے جائیں گے اور اللہ ان کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے جو تم کر رہے ہو۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کہ جس در میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، سورت کے تعارف میں تفصیل سے عرض کیا گیا ہے۔ حضرت حاتب نے اپنی ماں، اپنے بھائی، اپنی اولاد کو جنگ کے موقع پر دشمن کی ایذا سے بچانے کے لیے یہ کام کیا تھا۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے جن کی خاطر اتنے بڑا قصور کر ڈالا وہ قیامت کے روز تمہیں بچانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ کسی کی بھی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کے حضور، اللہ کی عدالت میں آگے بڑھ کر یہ کہے کہ یہ ہمارا باپ ہے یا یہ ہمارا بیٹا ہے یا یہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم نے اس کی خاطر یہ گناہ کیا تھا، یا اس لیے اس کے بدلے کی سزا ہمیں دی جائے، یا کسی کے کیے کی خطا کا بدلہ ہمیں دے دیا جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس وقت ہر ایک کو اپنی ہی پڑی ہوگی، اپنے اعمال ہی کے خمیازے سے بچنے کا سوال ہر شخص کے زبان پر ہوگا۔ کجا کوئی کسی دوسرے کے خمیازے کا بھگتنا اپنے اوپر لینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ یہ بات جو کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کہی گئی ہے کہ اس روز مجرم یہ چاہے گا کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنی حمایت کرنے والے خاندان اور دنیا بھر کے لوگوں کو بھی اپنے فدیے میں دے کر عذاب سے چھوٹ سکتا ہو تو ان سب کو بھیٹ چڑھا دے اور خود چھوٹ جائے، جیسے سورہ المعارج کی آیات 11 سے 14 تک میں کہا گیا ہے کہ اس روز آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا اور اپنے ہی حال میں ایسے گرفتار ہوگا کہ جس میں اسے کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ سورہ عبس کی آیت نمبر 34 سے 37 تک۔ آیت 4 میں کہا جا رہا ہے کہ بے شک تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ اقتدا ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو کلیہ بیزار ہیں، لا تعلق ہیں۔ ہم نے ان سب کا کھلا انکار کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی و نفرت و عناد ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو چکا ہے، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے پرورش کرنے والے باپ سے یہ کہنا کہ میں تمہارے لیے ضرور بخشش طلب کروں گا، فقط پہلے کا کیا ہوا ایک وعدہ تھا جو انہوں نے پورا کر دیا اور یوں بھی جتا دیا گیا کہ یہ میں تمہارے لیے تمہارے کفر و شرک کے باعث اللہ کے حضور کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ پھر یہ دعا کر کے قوم سے الگ ہو گئے کہ اے ہمارے رب، ہم تجھ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور ہم تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں اور ہم سب کو تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ آیت 5 پہ کہا گیا ہے اے ہمارے رب تو ہمیں کافروں کے لیے سبب آزمائش نہ بنا، یعنی انہیں ہم پر مسلط نہ فرما اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے پروردگار تو ہی بے شک غلبہ و عزت بڑی ہی حکمت والا ہے۔ اگرچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور اپنے کنبے سے برات کا اظہار کر دیا تھا، یعنی مکمل لا تعلقی کہ ان کا کسی مشرک، کسی بت پرست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن شروع میں انہوں نے اپنے والد
کے لیے مغفرت کی دعا کا وعدہ ضرور کیا تھا، مگر جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہی اللہ کا دشمن ہے اور اس کی قسمت میں ایمان نہیں ہے، تو انہوں نے اس دعا سے بھی علیحدگی اختیار فرما لی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔